فطرہ کیوں دینا؟ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر فرض قرار دیا، روزے دار کے روزے کو بیہودہ گوئی اور فحش کلامی سے پاک کرنا ہے، اور غرباء اور مساکین کی خوراک کا انتظام بھی ہو سکے۔ ابو داؤد کی روایت۔ اصل میں فطرے کا مقصد یہ ہے۔ کیا ہے فطرے کا مقصد؟ ایک، رمضان میں ہم جو روزے رکھے، اس روزے کے دوران میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی، ان غلطیوں کے کفارے کے طور پر یہ فطرہ دینا ہے، ان غلطیوں کی معافی کے طور پر یہ فطرہ ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، غریب لوگ جو عید منا نہیں سکتے، عید کی خوشیاں ان کے گھر میں نہیں ہے، ان غریب اور ان مسکین لوگوں کو فطرہ دینے سے وہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشی منا سکے، ان غریب لوگوں کی بھی کچھ مدد ہو سکے، اس لیے فطرہ ہے۔ اب یہ فطرہ کون دینا یاد رکھو، کون دینا اور کتنا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرہ صدقۃ الفطر فرض کیا گیا ہر غلام، آزاد مرد، عورت اور ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ فطرہ جو ہے ہر مسلمان کو دینا ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک کو دینا ہے۔ فطرہ ہر ایک کو دینا ہے، کسی کے لیے معافی نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو اب یہ کتنا دینا یہ بھی یاد رکھو۔ کون دینا یہ معلوم ہو گیا، تو اب کتنا دینا؟ بہت سے سوال ہوتے ہیں، اچھا کتنا دینا بھائی، کیا دینا یہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے کتنا دینا۔ کتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا ہوتا تھا۔ سا کا مطلب اگر ہم وزن تولیں گے تو وہ برابر اتنا ہی نہیں نکلے گا۔ سا کا مطلب کوئی ایک ڈبہ تھا، سمجھ رہے، کوئی ایک ڈبہ تھا جس سے اناج نکال کے دیتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہم چاول میں کوئی گلاس وغیرہ رکھتے ہیں، اس طرح سا ہوتا تھا۔ اس کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک آدمی کے لیے ایک سا کے برابر آپ کو فطرہ دینا ہے، یہ حکم دیے۔ تو اب اس کا حساب، اب دیکھو ایک ڈبہ ہے، اگر اس ڈبے میں ہم پانی ڈالیں گے الگ وزن ہوگا، چاول ڈالیں گے وزن الگ ہوگا، گیہوں ڈالیں گے الگ وزن ہوگا، تو ہر چیز کا الگ الگ وزن ہوتا، تو برابر وزن کتنا ہوتا ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 200 کیا ہے 2 کلو 200 گرام، 2 کلو 300 گرام، 2 کلو 500 گرام، الگ الگ لوگوں نے بتایا ہے علماء، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ دو لیکن کم نہیں دینا۔ ہر ایک آدمی کے لیے کم از کم 2.5 کلو جو چیز ہم کھاتے وہ چیز دینا۔ کیوں؟ کیا دینا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کھجور، منقع، پنیر، جو یہ ایک ساتھ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرے کے طور پر۔ تو جو چیز کھاتے وہ ہم کو دینا ہے۔ فطرہ بولے تو یاد رکھو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ فطرہ بولے تو ہم کیا سمجھتے؟ فطرہ یہ سال کتنا نکلا مول صاحب فطرہ بول کے سوال کرتے اکثر لوگ، کتنا نکلا بولے تو وہ 27ویں تاریخ کو یا 26ویں 25ویں تاریخ کو فطرہ طے کر کے، یہ غلط سسٹم جو عام کر دیے، ایک آدمی کے پیچھے 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے، اب تم گھر والے کہتے رہے تو ہوتے لوگوں کا اماؤنٹ حساب کر کے یہ فطرے کے طور پر دے دو۔ کئی جگہ ایسا ہوتا، فطرہ دینا ہے ایک آدمی کا اتنا فطرہ، اس لیے شب قدر کی رات کو سب گھر والوں کا لے کے آؤ، کس کو دینا؟ مول صاحب کو دینا، نہیں تو مدرسے کو دینا۔ پورا ہمارے پاس سسٹم کیا ہے، کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بولے تو مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا، دو ہی ہمارے کو سب سے پہلے یاد آتے۔ اس لیے ہمارے عورتیں بھی اکثر کیا کرتے، حالانکہ عورتیں نے مرد یہ سکھا کے رکھ دیے، شادی میں عورت کو مرد کی طرف سے جو چیز ملتی ہے مہر کے پیسے بھی جمع کے رمضان کے مہینے میں مدرسے میں دینا ثواب سمجھتی عورتیں۔ غلط بات ہے یہ بھی، اس کی مرضی جہاں چاہے دے، لیکن ہمارے پاس خرچ کرنے کی بات آئی تو صرف مسجد مدرسہ دو ہی ہے، حالانکہ پڑوسی بھوکا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ غلط فہمی، ہم فطرہ غریب کو دیں گے، ٹھیک ہے، غربا کی عید کے لیے، ٹھیک۔ اچھا تو پیسے نہیں دینا، پیسے دینا نہیں ہے، جہاں پیسے دینا وہاں ہم کپڑے دیتے، جہاں کپڑے دینا وہاں پر پیسے دیتے، ہمارے پاس پورا سسٹم ہی غلط کر کے رکھ دیا۔
کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی فطرہ ہے، کہتے ہمارے سب گھر والوں کا نکالے تو اچھا 250 ہو رہا، 300 ہو رہا، 500، اور 500 کا کپڑا یا ساڑی خرید کے کسی غریب کو دے دیں گے. نہیں ہے. اکثر گاؤں میں تو ایسا ہوتا، مول صاحب عید کی نماز پڑھانے سے پہلے ٹھہر کے اعلان کرتے، بھائیو جو لوگ بھی ابھی تک فطرہ نہیں دیے وہ لوگ جلدی سے جلدی فطرہ جمع کرو، لے کے آؤ مول صاحب کو دے دو. ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ دے دیتے تھے، عید کی نماز سے پہلے. تو کیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، صحیح بخاری کی روایت. ورنہ اگر نماز سے نکلنے کے بعد، اگر نماز کے بعد دے دیا تو وہ عام صدقہ ہوگا. اس لیے 27، 28، 29، 30 ایک 2-3 دن پہلے بھی فطرہ دے سکتے، تاکہ ہمارا جو دیا ہوا فطرہ ہے وہ غریب کے گھر پہنچ جائے. تو کیا کرنا، ہم جو کھاتے وہ دینا. کیا کھاتے آپ؟ چاول کھاتے، گیہوں کھاتے، جو جس علاقے میں جو چیز کھاتے، کہیں پر جواری کی روٹی کھاتے، کہیں پر مکے کی روٹی کھاتے، جو چیز کھاتے وہی چیز فطرے میں دینا. ہر ایک آدمی کے لیے، گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے اس کا بھی حساب کرنا، 2.5 کلو، اس کے باپ ہے، دادا ہے، بوڑھے ہیں، ان کے بھی 2.5 کلو، میاں بیوی ہے، سب کے نکالنا. نہیں بھائی تھوڑے نکالیں گے، تھوڑے نہیں، سب کے، غریب ہو امیر ہو، ہر آدمی جتنے لوگ گھر میں ہیں ایک ایک کے لیے 2.5 کلو 2.5 کلو 2.5 کلو کے حساب سے. چاول کھا رہے تو چاول، اور وہ کون سے چاول جو ہم کھاتے وہ. یہ نہیں دکان میں جا کے فطرے کے چاول کہاں ہیں بول کے نہیں پوچھنا. فطرے کے چاول کون سے؟ وہ پورے کیڑے لگے سو گیہوں، وہ گیہوں نہیں رہتا، وہ تو پورا آٹا نکلتا جب نکالے. تو ایسا نہیں ہونا، سمجھ رہے. تو ہم جو چیز کھاتے، اچھا اس میں اگر ہم باریک چاول کھا رہے تو باریک، موٹا چاول کھا رہے تو موٹا، جو چاول کھا رہے وہی کنٹرول کا مل رہا وہی اگر ہم کھاتے تو وہی چیز فطرے میں دینا. نہیں اگر اچھی چیز دینا چاہ رہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ہم کھانے سے جو کھاتے اس سے زیادہ اچھی چیز دو، لیکن ہم جو کھاتے اس سے خراب چیز، گھٹیا چیز نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو یہ فطرہ ہے، ہم لوگوں کو فطرہ ادا کرنا چاہیے. تو فطرہ کس کو دینا؟ یاد رکھو، فطرہ مدارس میں بھی دے سکتے، غریبوں کو دے سکتے، یتیموں کو دے سکتے، مسکینوں کو، ان تمام چیزوں، ان تمام جگہوں پر فطرہ دے سکتے. مدارس میں نہیں دینا یہ میرا مطلب نہیں ہوتا، یاد رکھو. جیسا کہ مدارس میں اگر کوئی غریب بچے پڑھ رہے، بھائی یتیم بچے پڑھ رہے، آپ وہاں پر فطرہ پہنچا رہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ صرف مدرسہ مسجد ہی یاد نہیں آنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی تو ہمارے رشتہ دار میں بھی کوئی غریب ہے کیا، ہمارے پڑوس میں بھی کوئی یتیم ہے کیا، مسکین کوئی ہے کیا، ان لوگوں